بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ تفریح طبع، ایک فطری تقاضا۔ انسان ہر وقت مشغول ہوتا ہے، دنیاوی کاموں میں لگا رہتا ہے، ایسے ہی تعلیم حاصل کرنے میں یا عبادت کرنے میں مشغول رہتا ہے، تو کبھی کبھی ان کاموں کو کرتے ہوئے انسان کی طبیعت میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جلا بخشنے کے لیے اور اس کو دوبارہ سے فعال کرنے کے لیے، چستی اور نشاط لانے کے لیے انسان کو تفریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں بات کروں گا کہ کیا اسلام تفریح کا مخالف ہے یا اسلام نے بھی تفریح کی اجازت دی ہے، اور اگر دی ہے تو کس حد تک اجازت دی ہے، اسی کے متعلق آج کچھ باتیں عرض کروں گا۔ یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک مکمل ضابطۂ حیات وہی ہو سکتا ہے جس میں انسانی طبیعت کے فرحت و نشاط کا پورا لحاظ رکھا گیا ہو، اس لیے کہ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ سامان تفریح انسان کی قوت کار میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ایک تھکے ماندے شخص میں عمل کی نئی روح پھونک دیتے ہیں، جس کی تکمیل میں غلو اور افراط سے رقص و سرود اور موسیقی، سنگ تراشی وغیرہ جنم لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک واقعی امر ہے کہ تقاضائے تفریحی غالباً وہ واحد تقاضا ہے جس میں انسان سب سے زیادہ بہکا ہے اور بدترین قسم کے افراط و تفریط کا شکار ہوا ہے۔ کبھی تو اس نے آرام کرنا، صاف ستھرا رہنا، نت نئی غذائیں کھانا، جنسی تعلق قائم کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا، سبھی کو اس لیے حرام کہہ دیا کہ ان سے لذت و فرحت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا کوئی لذت کدہ نہیں۔ اس کے برعکس کبھی اس قدر افراط اور غلو سے کام لیا ہے کہ بس خدا کی پناہ، بعض اوقات تو اسی افراط کی وجہ سے قومیں صفحۂ ہستی سے بھی مٹا دی گئیں۔ روم و یونان کی تاریخ سے کون واقف نہیں، اور کون نہیں جانتا کہ خود مسلمانوں کے زوال میں تعیش کا کتنا حصہ ہے۔ اسلامی طرز زندگی میں بھی جو کسی انسان کے ناقص عقل و دانش اور فکر و تدبر کا نتیجہ نہیں بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا طرز زندگی ہے، اور اس میں کسی قسم کا لوچ، غلطی اور خطا نہیں۔ تفریح طبع کا پورا خیال رکھا گیا ہے، البتہ اپنی عام روش کے مطابق صرف ان تفریحات کی اجازت دی گئی ہے جو تعمیری اور مفید ہیں، اور ایسی تفریحات کی ممانعت کر دی گئی ہے جو تخریبی اور مضر ہیں۔ تعمیری تفریحات: اسلام راہبوں، سادھوؤں اور سنیاسیوں کی سی خشک زندگی پسند نہیں کرتا جس میں لطف و لذت حتیٰ کہ مسکراہٹ پر بھی پابندی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو واضح الفاظ میں ہدایت فرما دی: وَالْهُوا وَالْعَبُوا فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُرَى فِي دِينِكُمْ غِلْظَةٌ۔ کھیلو کودو، اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی یعنی خشکی نظر آئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا: رَوِّحُ الْقُلُوبَ سَاعَةً فَسَاعَةً۔ اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو۔ لیکن پھر ساتھ ہی اپنے اعمال و اقوال سے یہ بھی بتا دیا کہ کس قسم کے کھیل کود اور تفریحات کی گنجائش ہے۔ چنانچہ کتب فقہ و حدیث دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھیل بدن کی ورزش کے لیے یا صحت و تندرستی کو باقی رکھنے کے لیے یا کسی دوسری دینی یا دنیاوی ضرورت کے لیے یا کم از کم تھکان دور کرنے کے لیے ہوں، وہ شرعاً مباح ہیں، بلکہ اگر کسی دینی ضرورت کی نیت سے ہوں تو باعث ثواب بھی ہیں، بشرطے کہ ان میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ ضروری کاموں میں بھی حرج واقع ہونے لگے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: کل شیء من لہو الدنیا باطل الا ثلاثۃ، انتظالک بقوسک وتأدیبک لفرسک وملاعبتک لأہلک فإنہن من الحق۔ دنیا کا ہر لہو کھیل باطل ہے مگر تین چیزیں: ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لیے کھیلو،
تیسرے، اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کرو۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ کھیل مفید اور تعمیری ہیں، جن سے بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد وابستہ ہیں۔ چنانچہ تیر اندازی اور گھوڑے کو سدھانا تو جہاد میں داخل ہے، اور بیوی کے ساتھ ملاعبت توالد و تناسل کے مقصد کی تکمیل ہے۔ اسی طرح آپس میں دوڑ لگانا، کشتی میں مقابلہ کرنا اور تیراکی سیکھنا ایسے کھیل ہیں جن کی اجازت خود احادیث سے ثابت ہے۔ نیز زبان فہمی اور فصاحت و بلاغت کے لیے اشعار پڑھنا اور سیکھنا بھی جائز ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن و حدیث کے مشاغل سے تھک جاتے تو بعض اوقات عرب کے اشعار یا تاریخی واقعات سے دل بہلاتے۔ علاوہ ازیں ہنسنے مسکرانے کی باتیں کرنا اگر بیہودگی، جھوٹ اور دل آزاری وغیرہ سے خالی ہوں تو نہ صرف جائز ہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہیں۔ تخریبی تفریحات، اس کے برعکس جو تفریحات فرد، معاشرے یا دین و اخلاق کے لیے مضر ہوں، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ تفریح تباہ کے لیے کسی ذی روح کو تکلیف پہنچانا، خواہ وہ خود ہو یا کوئی دوسرا انسان یا جانور، کسی طرح جائز نہیں۔ لہذا بے بس انسانوں کو درندوں کے سامنے ڈالنا، مرغ لڑانا یا افیون اور چرس کھانا وغیرہ قطعی حرام ہیں۔ اسی طرح وہ تفریحات بھی جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں حرام ہیں۔ لہذا ایسے تمام کھیل جن میں جوا ہو جائز نہیں، مثلا شطرنج، تاش اور چوسر وغیرہ۔ اسی طرح تفریح تباہ کے لیے ایسی کتابیں پڑھنا جو فحش ہوں یا جرائم کی ترغیب دیتی ہوں یا بے دینی اور الحاد سکھاتی ہوں یا کچھ نہیں تو وقت ہی برباد کرتی ہوں، کسی طرح جائز نہیں ہے۔ رقص و سرود اور غناء و موسیقی بھی در حقیقت ان تفریحات میں سے ہیں جو تخریبی ہیں اور فرد، معاشرے اور دین ہر ایک کے لیے سخت مضر ہیں اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ٹکرانے کی وجہ سے حرام ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ مختصر طور پر میں نے تفریح تباہ کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ آئندہ کی ویڈیو میں انشاءاللہ رقص و سرود یعنی گانے بجانے کے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ انشاءاللہ سننے والوں کے لیے یہ باتیں مفید ہوں گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔